سونا لیجیے، کیش دیا تو آپ اسے پھر کیش لیجیے. جی یہ سوال ہے کہ کچھ لیڈیز خواتین کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو بے عزت کرتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ گھر میں سب چیز ہو رہا ہے، جاب کر رہے ہیں، جی پھر بھی دوسروں کے گھر میں جا کے لان تان کرتے ہیں اپنے جی شوہر کی. جی تو ان کو کیا سمجھانا ہے؟ جی 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 بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا باہر جا کر کہتی ہے، ان کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے آج سماج کی یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی، اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں، میں آپ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے بچے سب شامل ہیں اس میں. مطلب کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے، یہ سب شامل ہیں اس میں، سب شامل ہے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں، لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں، نصیحت کریں. ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے ہیں، اس کو مشورے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ 10 دن بعد میں خود دیکھ لے گا شادی کے بعد. نصیحت کریں، اس کو عاجز بنائیں، ان کو انکسار بنائیں. میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیٰ ملاباری صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہے، انہوں نے ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی. اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجیے. تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا، ایک باپ کی بیٹی کے نام نصیحت. اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی. کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر، یہ کوئی کمی نہیں، یہ بلندی اور شرف ہوگا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کرو گی. اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے، اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو. کوئی باپ کرے گا کہ وہ نصیحت کر رہے اپنی بیٹی، اتنی نصیحتیں انہوں نے کی، اتنی نصیحتیں کی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی. آج نصیحتیں نہیں کی جاتی، آج مشورے دیے جاتے. جاؤ تم پڑھے لکھے کیا کرتا ہو دیکھیں گے، رشتہ تو کر لیا اپن نے، اپن ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے اپن. شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کی، اور سارا معاشرہ اس میں کوئی فرد نہیں، سارا معاشرہ ہے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے، ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نصیحت کرے، ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو شریعت کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، تو تمہارے لیے وہ تکلیف نہیں ہوں گی، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. اور تمہارے شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا میں وہ ہے. معلوم آپ کو ہمارے پاس کہتا تھا بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا، باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ، جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا. تو بولتی ہے اچھا ابا میں تم کو اب ریفری بناؤں گی، اب مطلب جھگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا. بولتا ہاں بیٹا جاؤ تم، میں ہوں ابھی زندہ 30 مار خان. ٹھیک. اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شوہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے، اور اس کے والدین اس کے بعد ہے، اور پھر اب ہمارا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. ایسی نصیحتیں کہاں ہو رہی ہیں آج؟ آج نصیحت ہوتی بیٹا تم کو پڑھایا لکھا اس لیے کہ تم شوہر کا ظلم نہیں سہنا، اور جب بھی شوہر کچھ بولے تمہارا جا کے والا میں پڑھی لکھی ہوں، آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں جا سکتی ہوں تم کو چھوڑ کے کبھی بھی. بتانا اس کو، مطلب اس کی غیرت کو جگانا، ہر بار کوریدنا. ٹھیک. اب ایسے ماحول بنا کر ہم کیا اپنی بیٹیوں کو اچھے سے نباہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو بتانا پڑے گا آپ ریلیز ہو گئے یہاں سے، اب تیر نکل چکا ہے، اب اس تیر واپس نہیں آئیں گا اس گھر میں سوائے شرعی عذر کے، سوائے شرعی عذر کی. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم چیزیں آتی ہیں، اور اتنا اگر مرحلہ ہم سنبھال لینا بہت فائدے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، والدین نہیں سمجھ رہے اس کو. تو پہلی بنیادی غلطی والدین سے شروع ہوتی ہے اس معاشرے میں. بیٹی پہلی بار گھر پہ آئی جا کر، پہلی بار شادی ہوئی کل، اس کے بعد دوسرے دن ہوتا ہے نا لے کے چلے جاتے ہیں ولیمے سے پہلے، یا تیسرے دن لے جاتے ہیں. حالانکہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بہرحال کوئی حرام چیز نہیں ہے تو لے جا سکتے ہیں. دوسرے دن پوری گھر کی عورتیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، شوہر کیسا تھا، ساس کیسی تھی، ارے ابھی تو کچھ دیکھیش نہیں، رات میں گئی تو اندھیرا تھا، صبح اٹھی اجالا تم نے لے کے آ گئے. ابھی کیا ساس کیا دامن، کیسی ساس تھی، ننند تمہاری طنز مار رہی تھی کہ تم کو بہت چپڑی ایسا سا بول رہی تھی وہاں. ٹھیک. ایسا کر رہی تھی. اور تمہارا سسر اس نے کچھ کرا تو نہیں. مطلب آپ شروعات سے جھگڑا شروع کر رہے ہیں. آپ نے اگر کبھی آپ کو اگر کوئی نالج ہوگا فٹ بال ٹیم کا، یا کبھی ریسلنگ کا کوئی اگر آپ کو کوئی گیسٹ ورک ہوگا، کوئی نالج ہوگا، فٹ بال ٹیم میں کیا ہوتا ہے جب ٹیم نکلتی ہے نا کھیلنے کے لیے تو وہ دوسرا کوچ اس کو مکمل طور سے ایسا احساس دلاتا ہے کہ سامنے والے کی چنگیا کر دینا ہے تم کو جا کر، اتنا ابھارتا ہے. کچھ کوچز کو آپ دیکھیں گے تھپڑ مارتے پلس کو، تھاڑ جائیں گا مارتے، سب لات ماریں گا پیچھے سے، جاؤ سالو نکلو کھیلو جیت کے آنا ہے، مار دو یہ کر دو، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اگر ریفری نہیں دیکھ رہا تو کچل دو ان کو، ریڈ کارڈ دکھا چلتا اپنے کو 10 ریڈ کارڈ چلیں گے آج کی گیم، جاؤ. تو وہ جوش میں نکلتے پورے فل پمپ ہو کے. سیم ریسلنگ میں ہوتا ہے.
جب ریسلر بیٹھتا ہے وہاں تو اس کے پیچھے اس کا کوچ ہوتا ہے یا اس کا ایک پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے. وہ ریسلر جب بیٹھتا ہے نا اس کے کاندھے دباتا رہتا ہر بار. وہ صرف اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آج اس کو ختم کر دینا ہے, اس کو کل کر دو, اس کو گلا دبا دینا, آج تم کو صرف جیتنا ہے, مر بھی گئے تو جیتنا. تو وہ اٹھتا پھر جوش سے, آنے دو آج ہونے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بیٹی گھر آئی, یہ پورے ریسلرس اور کوچ, کیا ہوا رات میں, کیا ہوا, کسی نے کچھ بولا تو نہیں, کوئی گھورا تو نہیں, ننن نے کچھ کری تو نہیں. ارے امی کہاں سے کریں گے, ابھی صبح ہوئی, ابھی کچھ ہوا بھی نہیں. اور نہیں بیٹا کچھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ برا, ہم کو اندیشہ ہے, وہ لوگ ایسا کر رہے تھے, شادی ہونے کے طے ہونے کے بعد پتا چلا وہ ایسے ہے, یہ ویسا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہے, اس کا فلاں ہے, اس کا وہ ہے. پہلے کر لینا تو سی وی کیریکٹر ویریفیکیشن یہاں شروع ہوگا. پہلے دن سے وار ہم نے شروع کی, یاد رکھی, ہم نے شروع کی. وہ اگر کوئی باپ ایسا ہو جس کی بیٹی فون کر کے بولے میرا شوہر تنگ کرو, تو بولے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, دیکھو اٹس یور پرابلم, تمہارا شوہر ہی تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات, وہی تمہارا اب سہارا, جاؤ دیکھو کیا کرتا. وہ لڑکی بولی بابا باپ نے چھوڑ دیا, اب چلو اس کے ساتھ ہی رہنا, آپ جیسا ہے ایڈجسٹ کرو. میں بتانا چاہ رہا ہوں عورتوں کو ظلم سہو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی, کچھ اچھائیاں کچھ تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہے. میرٹ آنے والا بچہ دن رات سو کے میرٹ نہیں آتا, پوری کوشش کر کے آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 2 دن میں جا کے اپنی ماں کی سی پوزیشن آپ اس گھر میں حاصل کریں گے؟ جیسے آپ کی ماں ہوتی ہے نا اس گھر کے اندر, آپ کا باپ بھی اس کے ماتحت, آپ کے بھائی اس کے ماتحت, پوری سربراہ بنی ہوئی. یہ بہت بڑی غلط ایک سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں ہمارے گھر کے رہبر اور سربراہ. تو یہ لڑکی کو بولتی بیٹا وہ گھر میں بھی جاتے تو نے ایک دم دھاک جما دینا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی ماں نے 30 سال لگے جب اس پوزیشن میں آئی, تو آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا نا. تو بس وہیں سے بہکانا شروع, وہیں سے وہ جوش دلانا, جاؤ آج کچھ ہوا تو میں ہوں پیچھے. وہ ایک فون بیٹے مس کال صرف, پھر دیکھو کیسی آنکھ لگاتا ہوں, ٹھیک. تو ہم بہکا رہے ہیں اس کو. اگر بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رات میں, تو باپ یہ بولے بیٹا ایک رات تو آپ کو کیا پتا اچھا اور برا سلوک کیا ہوتا ہے, کم آن, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, جاؤ. سمجھ رہا. ایک بیٹی آ کر بول رہی اپنے ماں سے 6 مہینے بعد آ کر بول رہی کہ اس گھر میں یہ تکلیف ہو رہی, ماں سمجھا رہی بیٹا یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, یہ تکلیف عام ہے, یہ تکلیف نہیں بلکہ یہ زندگی ہے, یہ زندگی ایسی ہوتی ہے, لوگوں کے مزاج ایسی ہوتے ہیں, سمجھو اس کو. وہ سب مزاج ختم ہو گیا. ہم سب سے پہلے لڑاتے, بھائی اس کو بڑا بیٹے, بہن بیٹے, باجی تم کچھ بھی ہو نا بول دو, بہن بھائی کو تو ایک ہاتھ کیسے میرے, وہ ہاں چھوڑنے والا نہیں. آپ اس کو لڑا رہے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے اس کو پتا چلتا شوہر کو بات, وہ بھی جوش میں آتا. اس کے بھی بھائی رہتے, اس کی بہن بھائی ہے, اس کے بھی رشتے دار ہے, اس کی بھی جان پہچان ہے, اس کا بھی اثر رسوخ رہتا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اگر رشتے کو اگر محبت میں ڈھال دیں, اور ہم 2 فریق سسرال والے وہ ریفری جیسا کام نہ کرے جو فٹ بال ٹیم کو ریسلرس کو لڑانے کا کام کرتے ہیں, بلکہ وہ پیسیفائی کرنے والا کام کریں, وہ سمجھانے والا کام کریں. جیسا کچھ گیمز میں ہوتا ہے وہاں گرم ذہن سے نہیں, وہاں ٹھنڈا دماغ رکھنا پڑتا ہے. تو وہاں کا کوچ الٹا کام کرتا ہے, وہ ہر بار جا کے بولتا پانی پیو, اور کیا پاگل ہو گئے کیا, غصے کو سر تھوک دو, اور اچھے سے کرو فلاں. ویسے بن جائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہو سکتا ہے, یہ فلاں ہے, میں گھر آ جا رہی, ابو یہ بہت تنگ کرے, نہیں بیٹا یہ گھر کے دروازے تو آپ کے لیے بند ہے, اب کیا کرنا ہے آپ دیکھو. تو وہ بیٹی کی ہمت ہوں گی آنے کی باپ کے پاس, آپ بولے بیٹا کبھی بھی تم کو پڑھا لکھا ہے, چپ تھوڑی, میں نے طلاق دے دو اس کو جھٹکے میں, خلا میں دلا دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, 498 تو ہے اپنے لیے فلاں ہے. اور پھر عورتیں اس چیز کو لے کے بدنام کرتی ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام کو بار بار یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ, صحابہ چونکہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا, اگر سجدہ تعظیمی اگر مجھے کسی کو حکم ہوتا حکم دینے کا یہ کرو, تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر اس کا مقام بتانے کا, شوہر کو. اس لیے کہ اللہ کے بعد, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اللہ کے بعد کوئی اگر پناہ اور سہارا ہے بیوی کے لیے, عورت کے لیے, تو اس کا شوہر ہے. اور جو اپنے شوہر کے نزدیک بے عزت ہے, اس سے زیادہ بے عزت اور دنیا میں پھر کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو, صحیح روایت ہے, تو جب تک وہ ناراض ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے. اللہ اس کی نماز فرض کو قبول نہیں کرتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فرض قبول نہیں ہوتا. آپ کو اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہے, اسے کیا قبول ہوں گے؟ اس کا شوہر خوش ہوں گا, اسے بہت اچھا تم نے بدنام کی وہاں میرے کو, ہاں یہاں اچھا میری پول کھولے, وہاں اچھا میری پول کھولے, یہاں اچھا بدنام کرے, وہاں اچھا بدنام کرے, خوش ہوں گا. وہ کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے اس کی, انداز لگائیے. ٹھیک. اسی طرح جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا رب ناراض, اس کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں. 1-2 لوگ نہیں, پوری مخلوق ناراض. اور جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو محبت اور نفرت دونوں فرشتے لاتے ہیں. مان اللہ جب کسی سے محبت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان کرتے. اللہ نفرت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان. آپ اللہ کی ناراضگی لا رہے ہیں اپنے اوپر, اور اپنے شوہر کو بدنام کر کے. کتنی 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 بری بات ہے, جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید لگاتے ہو. بس اتنا اگر برا شوہر ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, یہ معاملہ نہیں جمنے والا, ہم آگے بڑھ جاتے. ساتھ تو برابر رہنا ہے لیکن بدنامی برابر جاری رکھنا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف نہیں.
محبت جو ہوتی ہے، انسیت جو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی ہر تکلیف کو، اس کے ہر غم کو، اس کی ہر مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں. ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا ہے تو کیا روز اس کو پنچس مارتی ہے کہ رات میں اٹھ کے ارے اٹھ گیا اس کو خوب مارو پنچس سلا دو. اس کی کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بے حال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہی. شوہر بھی ایسی ہوتا ہے. اور شوہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیے جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں. تو جو شوہر اپنے شوہر کو بدنام کری جو عورت تو وہ اپنے ماں باپ کو بدنام کر سکتی ہے، دنیا کو کر سکتی ہے. اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارا، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا، جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا، جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے، اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہی کہ وہ بہت اچھا کام کری. تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا ذہن میں ڈال دے ایسا ٹھوس ٹھوس کے اپنے کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو سدھارنا ہے، نہ کہ دو ریسلرز کو ملانا ہے. یہ دو ریسلرز نہیں ہیں، یہ ایسے دو ڈرائیور ہیں جو ایک گاڑی چلا رہے ہیں، جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شوہر اور بیوی ڈائریکشن دیتی ہے نا. ڈرائیونگ میں ہوتا ہے نا، ایک آدمی ڈائریکشن دیتا ہے ادھر ٹرن لینا، ڈرائیور دیکھتا نہیں. مانو اگر آپ کو ریسنگ کاروں کا کچھ نالج ہوگا تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے، وہ صرف سنتا زیادہ ہے. لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن، 45 اینگل وہ بولتے رہا. دیکھیں اگر بولنے والا ہو تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، وہ بازو ایک میپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے. جو آپ کو معلوم ہے کہ لانگ ریسنگز ہوتے ہیں وہ بولتا ہے، اس کے بولنے پہ ہوتا ہے، اس کی غلطی پہ غلطی کر دیتا ہے. اس کو دکھتا زیادہ نہیں، گاڑی اچھل رہی ہے کیچڑ میں پانی میں، وہ بولتے جا رہا ہے ٹرن یہ فلاں یہ فلاں، اور وہ بالکل ایگزیکٹ سیٹنگز ہوتی ہے. بولیا 45 ٹرن برابر راستہ رہیں اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے. تو یہ دو ایسے ڈرائیور ہیں. آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ ہو، اب دونوں الگ الگ راستے، دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ محبت پر ہے، اعتماد پر ہے. اپنے شوہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے. وہ ہو سکتا ظالم ہو، برا ہو، اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے. اعتماد ان کا جیتے، ان کی عزت کو باقی رکھے، اس لیے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے. وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے. آپ اس کو ذلیل کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ وہ ذلیل لڑکی آدمی کی ذلیل بیوی. آپ کو اچھا لگے گا، بولیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا اس کی بیوی ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ اس کو ظالم بولتے اپنے شوہر کو؟ ٹھیک. تو بہرحال سمجھ کر والدین سمجھے، رشتے دار سمجھے، لوگ اس بات کو سمجھے. دیکھیے یہ ایک معاشرہ، تکلیفیں لگی ہے، انسانی برائیاں لگی ہے، وہ سب چلتے رہیں گی. تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے اور محبت اور انسیت کے ساتھ رشتے کو لے کے چلنا ہے. بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے، اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے. اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے، بلکہ والدین، ماں باپ، ساس سسر، خود بیوی، اپنا فائدہ دیکھو نا. لڑکی نے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، دوسروں کو کیوں سوچ رہی ہو؟ دیکھیں تو اس میں بہت فائدہ ہے. تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اس معاملے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.